ڈاکٹر عزیزہ طاہر شاد ڈلائلہ جیسے دوسرے بہت سے بچوں کو کینسر سے لڑنے کی ہمت اور امید دیتی ہیں۔ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ مجھے کینسر ہے اور میرے بال گر رہے ہیں، مجھے بہت دوا کی ضرورت ہے۔ What are we doing with cancer? ہم اس سے لڑ رہے ہیں۔ ان کے کیریئر میں اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ کراچی کے سول ہسپتال کے بچوں کے کینسر وارڈ میں انٹرنشپ کر رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 3 یا 4 سال کا تھا، اور ایک دن وہ بخار کے ساتھ آیا اور اس کے ناک پر ایک چھوٹی سی پھنسی تھی۔ اب مجھے پتا ہے اتنے سالوں کے بعد کہ دیٹ از اے میڈیکل ایمرجنسی ان اے چائلڈ وتھ لیوکیمیا۔ جب میں صبح واپس آئی کام پر تو اس کا بستر خالی تھا، تو میں نے کہا ارے یہ بچہ کہاں چلا گیا؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آج ڈاکٹر عزیزہ طاہر شاد بچوں کو ہونے والے سرطان پر ریسرچ اور ان مریضوں کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کے لیے عالمی سطح پر مانی جاتی ہیں۔ وہ چلڈرن سائنائی کے پیڈیاٹرک اسپتال کی چیف اور کینسر کے شعبے کی ڈائریکٹر ہیں، اور جورج ٹاؤن یونیورسٹی میں پیڈیاٹرک آنکالوجی کی پروفیسر بھی، اور سابق امریکی صدر بش کی درخواست پر وہ آپریشن عراق لائف لائن کے تحت عراق میں بچوں کے لیے کینسر پروگرام شروع کروا چکی ہیں۔ پھر چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان کے مریضوں کے مطابق وہ خود کو بہت خاص محسوس کرتے ہیں۔ You know, when she comes into the room, she's not just the doctor. جب وہ کمرے میں آتی ہیں تو وہ صرف ڈاکٹر نہیں ہوتی جو ہمیں اس کے بلڈ کاؤنٹ کے بارے میں یا علاج کے بارے میں بتاتی ہیں، بلکہ وہ ڈلائلہ کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں، اور اگر ڈلائلہ اپنی چپل پہننا چاہتی ہے تو ڈاکٹر شاد آگے بڑھ کر اسے جوتے پہننے میں مدد کرتی ہیں۔ وہ انتہائی مہربان اور ہمدردانہ انداز میں بات کرتی ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ صرف ایک ڈاکٹر مریض کا تعلق ہے، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ دل سے ہماری پرواہ کرتی ہیں۔ اور بالٹیمور سائنائی ہسپتال کی مینجمنٹ ایسی ہی ہمدردانہ لیڈرشپ کی متلاشی تھی۔ صرف بچے ہی نہیں، وہ بہن بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کا علاج کرتے ہیں تو اس میں پورا خاندان شامل ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی خاتون ہیں جو فی الواقع اپنا موبائل نمبر ہر کسی کو دے دیتی ہیں۔ وہ دل سے ان بچوں کا اس طرح خیال رکھتی ہیں جیسے وہ ان کے اپنے بچے ہوں، اور اب وہ مختلف ملکوں میں بہت سے مختلف پروگراموں کا حصہ ہیں۔ اسی لیے ان کے کینسر وارڈز میں ہر عمر کے بچوں کے لیے پڑھائی کے انتظام کے ساتھ بیمار بچوں اور ان کے بہن بھائیوں کے لیے کھیلنے اور وقت گزارنے کے لیے طرح طرح کی مصروفیات ہیں۔ جہاں 2007 میں ڈاکٹر عزیزہ شاد کو کینسر کے شعبے میں نمایاں خدمات پر گریویٹاس ایوارڈ دیا گیا، وہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ واشنگٹونین میگزین میں مسلسل ٹاپ ڈاکٹر ہیں۔ وہ ایک ماں اور دادی بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ان کی طرح کسی بھی عورت کی کامیابی کے لیے خاندان کی سپورٹ اور انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ کہیں بھی دیکھ لیں دنیا میں عورتیں سکسیزفل تو بہت ہوتی ہیں، اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے، اپنے فوکس کی وجہ سے۔ آئی تھنک عورتوں کو 3 سے 10 گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور بار بار اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں پاکستان میں یا دیگر ترقی پذیر ملکوں میں عورتوں کے لیے آگے آنے کے مواقع تو ہیں، لیکن جہاں کچھ خواتین اپنے خاندان یا جان پہچان کی وجہ سے اونچے عہدوں پر پہنچ پاتی ہیں، وہیں عام عورت کے لیے اپنی محنت کے بل پر اوپر آنا ایک امریکی عام عورت کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش مند خواتین کو ان کا مشورہ ہے، اپنی بنیاد اور اپنی جڑوں کو کبھی فراموش نہ کریں، اپنے ہدف پر جمی رہیں جس میں اکثر قربانیاں بھی دینی ہوتی ہیں، تبھی آپ کامیاب ہوں گی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، بالٹیمور، میریلینڈ۔